الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ففروا إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر ما نهى الله عنه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیج کر حکم دیا ففروا الی اللہ، مولا کی طرف دوڑو. ففروا الی اللہ، مولا کی طرف دوڑو. معلوم ہوا کہ جس جگہ پر میں اور آپ ہیں اس دنیا میں خوبصورت حسین دنیا میں، یہ جائے قرار نہیں ہے، جائے فرار ہے. یہ قرار کی جگہ نہیں ہے کہ تمہیں یہاں پر قرار ملے گا. اگر جائے قرار ہوتا تو کبھی یہاں سے فرار کا حکم نہ دیتے. ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو. قرار چاہتے ہو، قرار مولا کے پاس ہے. دنیا میں ہم نے قرار نہیں رکھا، ویسے بھی قرار نہیں ہے، چین نہیں، امن نہیں ہے دنیا میں. اور ویسے بھی یہاں پر کسی کو ہمیشہ رہنا نہیں، سب کو جانا ہے. ملا کر مولا کے پاس جانا ہے. چاہے گا تب بھی جائے گا، نہیں چاہے گا تب بھی جائے گا. ہر حالت میں اللہ کے پاس پہنچنا ہے. موت ایک ایسی چیز ہے جس میں کسی کے اختلاف نہیں. انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پر بھی یہ چیز وارد ہوتی ہے، اولیاء اکرام پر بھی، صحابہ اکرام پر، فساق فجار پر. لیکن جانے والے آپ کیا ساتھ لے کر جاتا ہے، اس کی قیمت دیکھی جاتی ہے. اس سے حکیم الامت تھانوی رحم اللہ فرماتے ہیں مرتے ہی سب سے پہلے دل دیکھا جائے گا، اس دل میں ہمارے لیے کیا لایا ہے. ساتھ لے جانے والی جو چیز ہے، جس تھیلے میں، جس بیگ میں ہم دنیا سے کوئی مال خیر کا لے کر جائیں گے، وہ ہمارا قلب ہے. اس لیے یہی اللہ نے جو ہے جنت کی کنجی بھی رکھی ہے، یہی قرآن بھی رکھا ہے، یہی اپنی تجلیات بھی رکھی ہے، یہی انوارات بھی رکھی ہے، یہی اپنی محبت بھی رکھی ہے، رسول اللہ کا عشق بھی رکھا ہے. دیکھا جائے گا یہ جو تھیلا دل کا لایا ہے، اس میں ہم کتنے ہیں، ہمارے حبیب کتنے ہیں. من ربو کا، ما دینو کا، من حاضر رجل. یہ سوال کیوں ہو رہے ہیں کہ دل کے تھیلے میں کیا ہے. کسی اور چیز کا سوال نہیں ہو رہا کہ دنیا سے کیا باندھ کر لایا تو. باقی چیزیں سب بات کی ہیں. سب سے پہلے تھی سوال من رب کا، رب کون ہے، کیا رب کے ساتھ تیرا رابطہ تھا، کیا تعلق تھا تیرے دل میں اس رب کی، کتنی محبت تھی، کتنی عظمت تھی تیرے دل میں. دل دیکھو اس کا، فرشتے فوراً دل دیکھ لیں. رپورٹ پہلے چلی جائے، سنو رپورٹ پہلے جائے گی اس کے دل میں کیا ہے. سوال والے تو بعد میں کامیاب ہونے پر کہیں گے انا لنعلم، ہمیں پہلے پتہ چل گیا تھا. انا لموقن، تو یقین والا بندہ ہے. تیرے دل میں مولا ہے، رسول اللہ ہے، دین اسلام کی عظمتیں تیرے دل میں ہم جانتے ہیں. انا لنا، ہمیں پہلے پتہ تھا. یہ پہلے کس نے بتایا؟ مولا نے بتا دیا، کیونکہ دل پہلے ہی دیکھا جا چکا تھا. منافق المرتاب، منافق مرتاب ہوگا،
کہ لوگ کہتے تھے بس میں بھی وہ کہہ دیتا تھا، انا لنعلم، ہمیں پتہ تھا تو منافق ہے، تیرے دل میں نہ مولا ہے، نہ رسول اللہ ہے، نہ دین ہے، تیرے دل میں کچھ نہیں ہے۔ پھر مارا جائے گا اس پہ ہتھوڑا، 70 ہاتھ زمین میں پھنس جائے گا۔ کہ انسان اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے اس کی مردے کی آواز مخفی کر دی، ورنہ مخلوقات سنتی ہیں، اس لیے اللہ نے ان کے منہ پر مہر لگا دی، بتا نہ سکیں کیا ہو رہا ہے، قبرستانوں میں کیا ہو رہا ہے بتا نہ سکیں۔ جانوروں کو اس زبان نہیں دی، لیکن ہر چیز ان کے سامنے آیا ہے، وہ فرشتوں کو بھی دیکھتے ہیں اور شیاطین کو بھی دیکھتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے مرغا اذان دے اللہ سے فضل مانگو، کیونکہ اس نے فرشتے کو جب دیکھا ہے، کہا کہ گدھا ہنکے اللہ سے پناہ مانگو کہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے، یہ کہ مجھے آپ سے مخفی رکھا کیونکہ میرا آپ کا امتحان ہے، ان کا تو امتحان نہیں ہے، وہ تو خون اترا اور مٹی ہو جاؤ ختم، میرا آپ کا تو امتحان ہے، ہمیں تو کھڑا کیا جائے گا، ہمیں جزا سزا سنائی جائے گی، ہمارا تو امتحان ہے، جس کے امتحان ہے اسے تو پرچہ کتاب چھپائی جاتی ہے، جواب چھپایا جاتا ہے، اگر ظاہر کر دیا جائے تو پھر تو سارے ہی مان لے آئیں۔ یہ جبرن قہرن ہوگا، جہاں جبر قہر نہیں چلے گا، جہاں یہ چلے گا کہ اپنی مرضی سے کون ہم پر فدا ہوا، قیمت جس کی ہے کہ اپنی مرضی سے ہم پر کون مرتا تھا، کون تھا اس دنیا کی گندگی میں رہ کر اس کا دل ہمارے ساتھ دھڑکتا تھا، وہ رہتا تو دنیا میں تھا، دنیا میں رہتا ہوں طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں، دنیا میں رہتا ہے لیکن دل مولا کے ساتھ ہے، دل فرار ہے، مولا کی طرف فرار ہے، اس کو دنیا میں چین نہیں ہے، دنیا داری کر رہا ہے لیکن دلداری نہیں ہے، اس دنیا کی دلداری نہیں ہے، اس دنیا کو دل نہیں دیا ہوا، یہ دل اپنے مولا کے ساتھ رکھتا ہے۔ اس کو مولانا رومی فرماتے ہیں، کہ اللہ کا پیارا اس کا جسم زمین میں کوکاب پہاڑ کی طرح ہوتا ہے، جسم کوکاب پہاڑ کی طرح، کہ دین پر ایسی استقامت ہوتی ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کر استقامت پکڑتے ہیں اور اس کی روح عرش کا طواف کرتی ہے، یعنی اس کا جسم بھی عجیب اور اس کا روح بھی عجیب، جسم استقامت، کوکاب پہاڑ ہے، کوکاب پہاڑ بہت بڑا دنیا میں پہاڑ ہے، کوکاب پہاڑ کی طرح ہے، اور استقامت جو ادھر سے ادھر ہو جائے، رائے حق سے ہٹا نہ سکے، اگر رائے حق سے ہٹ جاتا ہے بالکل بوتا ہے، یہ بالکل بوتا ہے، جیسے آج ہمارا حال ہے، کوئی تھوڑا سا اشکال کر دے، کچھ کر دے، بس ہمارے پاؤں ہل جاتے ہیں، ہم وسوسے کا شکار ہو جاتے ہیں، عجیب ہے۔ بتاؤ پہاڑوں کے اوپر کتنا کچھ ہوتا ہے، اپنی جگہ سے ہلتے نہیں، کھڑے، پہاڑ نہیں کھڑا ہے بلکہ خود نہیں کھڑا، زمین کو بھی کھڑا کیا ہوا ہے، اس لیے اللہ نے والجبال ارساہا، زمین ہل رہی تھی، اللہ نے ارساہا، زمین کے اوپر پہاڑ نازل کر دی، پہاڑ لگا دیے، کیلیں لگا دی، جس پہ زمین ٹک گئی، یعنی جب ایک اللہ والا، اللہ کے پیارے اور ایک انسان مولا سے چمڑ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا تعلق حاصل کر لیتا ہے تو اس کا جسم پہاڑ کی طرح زمین کو بھی ہلنے سے روکتا ہے۔ کیا مطلب؟ خود تو مولا کو ہوتا ہے، دوسروں کو بھی منا دیتا ہے۔ اکیلے نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں چل رہا ہوں، آپ میرے ساتھ آئے۔ جسم ایسا اس کے جسم کو دیکھ کر، اس کے عمل کو دیکھ کر لوگ راہ پکڑتے ہیں، وہ استقامت ہے۔ چمن کا رنگ تو نے سراسر خزاں بدلا، چمن کا رنگ تو نے سراسر خزاں بدلا، نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی، نہ ہم نے آشیاں بدلا۔ آئے اسی کے لیے کہ دنیا میں دکھانا ہے، ہم نے استقامت دکھانی ہے کہ ہم جہاں دنیا کتنے خریدار دنیا کے آ جائیں، ہم مولا کے ہاتھ بک چکے ہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، مولا بہت پہلے ہمیں خرید چکے ہیں، تو ہم تو مولا کا خریدا ہوا مال ہیں۔ اے دنیا تو کیا ہمیں خریدنے کے لیے آئی ہے، ہم تو پہلے سے مولا کے ہو چکے ہیں، مولا نے ہمیں خرید لیا ہے، تو جب خرید لیا تو دوسرا کون خرید سکتا ہے؟ مولا کے مال پر کون سودا ہمارا کر سکتا ہے؟ لائے گا سودا مولا کے مقابلے پر؟ دنیا کی کوئی چیز لے آئے گا؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، بخاری میں آتا ہے کہ ایک کوڑے کی جگہ جنتی کی، جنت میں کوڑے کی جگہ 2-2.5 فٹ کی جو جگہ ہے،
پورا عالم مل کر اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا. وہ زمین اتنی ویلیو والی، وہ زمین ایسے میٹیریل سے بنی ہے کہ پوری دنیا کی دولت اس 2-2.5 فٹ کے ٹکڑے کی قیمت نہیں دے سکتی. اور وہ 7 گنا زمین سے بڑی جنت، ارضھا کعرض السماوات والارض، اللہ فرماتے ہیں 7 زمین آسمان کے برابر وہ ایک جنت، اور پھر اس سے ڈبل بعد میں 10 گنا زیادہ جنتی کو جنت دی جا رہی ہے. تو بتاؤ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی ہماری قیمت لگا دی. میرے شیخ رویا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی کا میں تمہاری قیمت لگاتا ہوں. انفسکم، یہ نفس جو تمہارے جسم کے اندر سب سے کم قیمت چیز ہے، لیکن وہ جب ہمارے لیے تم نے مہذب کر لیا، ہم نے اس کو بھی خرید لیا. انفسکم کہا، نفس کی جمع انفسکم. ہمارا نفس، ہمارے میں سب سے کم قیمت چیز ہمارا نفس ہے. ہمارا تو بالسوء، جو ہمیں برائیوں کو حکم دیتا ہے. نیک بھی ہو جائے کچھ تو لمامہ بنتا ہے، پھر بھی گناہ بھی کراتا ہے، توبہ بھی کراتا ہے. مطمئنہ تو بہت دیر سے اس کی باری آتی ہے. لیکن میں انفسکم، ایمان والو کلمہ تم نے پڑھ لیا، تمہارا نفس سب سے قیمت چیز ہے، کم قیمت چیز ہے، اور مال تمہارا کیا حیثیت ہے؟ ہم خرید چکے ہیں. کس کے بدلے میں؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. یہ جنت نہیں بلکہ خود ان کی ذات بدلا ہے. جنت تو وہ شاہی مہمان خانہ ہے جہاں سے ایمان والے مولا کے دربار میں جا کر زیارت کریں گے. وَالَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ. فرمایا نیکی کرنے والوں کے لیے حسنہ ہے. حسنہ کی تفسیر جنت رسول فرمائی، وزیادہ رسول اللہ تعالیٰ کی زیارت ہے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. فرمایا کہ حسنہ کے بدلے میں حسنہ، لیکن اس پر زائد چیز تمہیں دیں گی جس کی تم کبھی قیمت لا ہی نہیں سکتے، وہ ہماری زیارت ہے. پھر کتنے ایمان والے ہوں گے. انبیاء السلام، اولیاء کرام، صدیقین میں ایسی جماعت ان کی کھڑکی ہوگی جب چاہیں گے کھول کے مولا کی زیارت کر لیں. کچھ وہ ہوں گے جو صبح کو اور شام کو اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں گے. بخاری شریف میں چنانچہ ارشاد فرمایا، اس روایت کو اچھی طرح سنو، شاید ہی کہ تم نے یہ اس انداز میں یہ روایت سنی ہو، پڑھی تو ہوگی، لیکن رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ دیکھو جنت میں تم اللہ تعالیٰ کی زیارت کرو گے، زیادہ کوشش کرو کہ 2 نمازوں میں تم مغلوب نہ ہو. 2 نمازوں میں تم مغلوب نہ ہو. سستی اور کاہلی کی وجہ سے، نفس کی شرارت کی وجہ سے 2 نمازوں میں مغلوب نہ ہونا. فرمایا صلاۃ قبل طلوع الشمس ورنہ صلاۃ قبل غروبها. فرمایا طلوع شمس سے پہلے کی نماز اور طلوع غروب آفتاب سے پہلے کی نماز یعنی فجر کی نماز، عصر کی نماز میں تم مغلوب نہ ہونا. اس کو اہتمام سے ادا کرنا. کیوں؟ یہ 2 وقت اللہ تعالیٰ کی زیارت کے ہیں، اور یہ اشارہ رسول اللہ اس میں دے رہے ہیں جو فقیر نے سمجھا ہے کہ حدیث میں بیان کر کے اشارہ دے رہے ہیں. اگر 5 نمازیں تو پڑھیں، لیکن ان 2 میں پورا جو اہتمام کیا جاتا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے فجر پڑھے پھر اشراق تک مسجد میں رہے، عصر پڑھے پھر مغرب تک مسجد میں رہے، اس کے بعد ذکر اذکار کرے، تسبیحات کرے، اور نفل نمازیں وغیرہ بھی نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے، سنتیں اس میں نہیں رکھی. پر تو یہ اللہ سے امید ہے، رسول اللہ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ جو صبح شام کی زیارت کا موقع ایسے بندوں کو مل جائے. تبھی رسول اللہ نے بخاری کی حدیث میں یہ اشارہ کیا. یہ اشارہ ہے، اس لیے رویت اللہ تعالیٰ کی زیارت کے ساتھ ہی یہ بات فرما دی. دیکھو ان 2 نمازوں میں مغلوب نہ ہونا. یہ دلیل ہے کہ یہ جو زیارت ہے صبح شام کی، اگر تم چاہتے ہو اہتمام کرو ان دونوں نمازوں کا، اہتمام سے پڑھو، کیونکہ دونوں غفلت کا وقت ہے. صبح نیند کی غفلت ہے، شام کاروبار کی غفلت ہے. اس لیے ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگ عصر کی نماز پڑھتے ہیں، کاروبار میں ہوتے ہیں، بھاگتے بھاگتے مسجد پہنچتے ہیں، اور پھر نماز پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھ کر اللہ تیرا شکر ہے نماز ہم نے پڑھ لی، نماز سے ورنہ رہ جاتی، آج تو بہت مصروفیت تھی. کہ یہ جو الحمدللہ اس کے دل سے نکلا ہے، خدا کے اس کا بہت مقام ہے، کیونکہ مصروفیت کا وقت ہے. لیکن یہی 2 اوقات اللہ نے اپنی زیارت کے جنت میں رکھے ہیں ایمان والوں کے ایک طبقے کے لیے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے.
کچھ وہ ہوں گے جو جمعے کو صرف زیارت ہو، جب اللہ کے دربار میں ہفتہ ہفتے بعد زیارت. عورتوں کو عید والے دن زیارت ہوگی، جمعے والے دن اللہ خود جنتوں میں تجلی فرمائیں گے، وہاں زیارت کرائیں گے، ان کو بلایا نہیں جائے گا. مخلوط کنسپٹ تو وہاں بھی اجازت نہیں دی جنت میں اللہ تعالیٰ نے کہ دربار میں سب کو بلاتے، مرد عورتیں آ جاتی، وہاں بھی اجازت نہیں دی. تو دنیا میں کیسی اجازت جب نفس بیٹھا ہے؟ حالانکہ جنت میں کسی کا نفس نہیں ہوگا، کسی کے بارے میں کوئی برائی نہیں آئے گی، برا خیال نہیں آئے گا، کوئی ایسی چیز آئے گی نہیں، وسوسہ بھی نہیں آئے گا، کیونکہ شیطان ہی مردود ہی ختم ہو جائے گا. یوسوس بھی صدور الناس، اور نفس بھی ختم ہو جائے گا جو اندر بیٹھا ہے، کیونکہ یہ جسم کے ساتھ ہی کل بھر جائے گا. اتنے پاکیزہ ہوں گے. حدیث میں تک کا قلب رجل واحد، سب کے دل ایسے ہوں گے جیسے ایک انسان کا دل ہے، ایک انسان کے دل کی طرح ایسے اکٹھے ہو جائیں گے، ایسے مجتمع، ایسی ان کی سوچیں ایک جیسی اور پاکیزہ ہوں گی. لیکن وہاں بھی اس کی اجازت نہیں دی کہ عورتیں دربار الہی میں مردوں کے ساتھ جمع ہوں. اللہ فرمایا وہی سے جلدی سلام قولا من رب رحیم، اللہ آئیں گے سلام کریں گے جنتوں کے اندر جہاں پر عورتیں ہوں گی، وہ اللہ کی زیارت بھی کریں گی. عید جمعے والے دن عیدوں کے اوپر جو بھی اوقات ہوں گے، فنکشن خاص اوقات، اس میں زیارت کریں گی. اور جنتی جب واپس جائیں گے کہیں گے تم بہت خوبصورت ہو، کہا مولا کے پاس بیٹھ کر آئے ہیں، اللہ کے تجلی کا ہم پر اثر ہے. کہا کہ تم حسین کیسے بن گئی؟ کہ اللہ نے یہاں بھی جھانکا تھا اور سلام فرمایا. میرے دوست، اللہ تعالیٰ دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا ہے ہم جس کام میں پڑے ہوئے ہیں، اس لیے بھیجا ہے کہ دل مولا کا ہو جائے، یہ ان کو دے دے. تو دنیا میں استقامت کا پہاڑ ہوتا ہے، اس کا جسم استقامت پہاڑ. اس کی کہانی سن کر انسان کو جذبہ آتا ہے. دیکھو صحابہ اکرام انبیاء السلام، صحابہ اکرام کے واقعات قرآن نے کیوں بیان کیے؟ ایمان والوں کو جذبہ پیدا ہوتا ہے، مضبوطی آتی ہے کہ ہر حالت میں انہوں نے مولا کو راضی کیا، ہر حالت میں کسی چیز کو نہیں دیکھا، دایاں کون ہے بایاں کون ہے، آگے کیا پیچھے کیا ہے، کھولتے کڑا ہو کے اندر بھی وہ کودنے کو تیار ہو گئے، لیکن اللہ رسول کا انہوں نے دامن نہیں چھوڑا. عشق سے دستبردار نہیں ہوئے. یہ تو گندا عشق ہے. 4 جوتے مارے جاتے ہیں تھانے میں، بیان دیتا ہے جن اخباروں میں آتا ہے، سکنڈل آتا ہے، یہ ہو گیا، بات پتہ چلتا ہے کہ اس میں شوکی تھی، جب آپس میں بات طے نہ ہوئی تو الزام لگا دیا کہ مجھے گواہ کر دیا. تھانے میں 4 چھتر پڑتے ہیں، عاشق کا عشق ناک کے رستے نکل جاتا ہے. شرابی کی نشہ 1 منٹ میں ہرن ہو جاتا ہے. ہرن اس لیے کہ ہرن بہت تیز دوڑتا ہے، نشہ ہرن ایسے تیز نکلے گا ایک جھٹکے کے بعد کہ بالکل ہوش میں آ جائے گا. لیکن یہاں کیا ہے؟ مولا کا نشہ کیا ہے؟ سراشی کا تم سرسری نہ ہی جانو، سراشی کا تم سرسری نہ ہی جانو، یہ در کیا سرے دار ہمت رہا دے. پھانسی کے پھندے پر بھی چڑھ جائے تو اللہ رسول کے تو جو ہے دامن کو نہ چھوڑے. حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو دیکھتے، زید بن دسنہ کو نہیں دیکھتے، جن کو قتل کیا گیا، پھانسی چڑھایا گیا. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھانسی چڑھا دیا، پہلے قتل کیا پھر سولی دے دی. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جب اسلام نے آ کر اطلاع دی آپ کا عاشق شہید ہو چکا ہے، آپ نے صحابہ سے کہا، انہوں نے فرمایا کون ہے جو سوار کو سواری سے اتارے گا؟ کون ہے؟ مجمع میں ان کے پھپھی زاد بھائی زبیر بن عوام کھڑے ہوئے، نبی مجھے اجازت دیجیے. فرمایا جا. گئے 40 آدمی پیرا دے رہے ہیں، 40 آدمی. کیونکہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے ایک بہت بڑے کافر سردار کو، قریشی کو، کافر سردار کو بدر میں قتل کیا تھا. تو ان کی اولاد اپنا بدلہ اس نے لیا اور وہ کہتی تھی ہم عبرت کا نشان بنائیں گے، ہمارے باپ کو اس نے قتل کیا تھا. تو فرمایا کون ہے؟ رات کو جب تھوڑا غفلت ہوئی فوراً آپ چڑھ گئے اور اس بلی سے اتارا اور کندھے پر ڈال کر گھوڑے پر سوار، تو جاگ گئے تو پیچھے دوڑ پڑے. اب گھوڑے کے اوپر ایک گھوڑے کے اوپر 2 آدمی اور وہ پھر ایک جو ہے وہ ناش مبارک بھی ہو، کیسے لے کر چلیں؟ اور ادھر رب تعالیٰ کا بھی اپنا نظام تھا. اتر کر نیچے رکھ دی، جو ہی نیچے رکھی زمین پھٹی اور اندر لے گئی. رسول اللہ فرمایا بلیو لارز
میرا صحابی وہ ہے جس کو زمین نے محبت سے نگل لیا ہے، بلیو الارض، لقب پڑ گیا بلیو الارض، اور شہادت سے پہلے فرمایا لست بالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان للہ مطوی ذلک فی ذات الہ من یشاء یبارک فی اوصال شلب ومضی۔ اللہ میں جب تیرے لیے شہید ہو رہا ہوں مجھے کچھ پرواہ نہیں، میں کس طرح میری میت گرتی ہے، اللہ چھوڑ معمولی سی میری قربانی، معمولی فرما معمولی۔ میرے مرشد جاتے تھے مدینہ شریف، احد کے وہاں پر رویا کرتے تھے، بہت روتے تھے اور ہمیں بھی رلاتے، اور ایک بات فرماتے تھے قیامت کے دن یہ اپنے کٹے ہوئے جسم لائیں گے دربار الہی میں، اللہ یہ دیکھو ہم نے آپ کے لیے قربانیاں دی، اور ہم جب پیش ہوں گے تو ہم اپنی حرام تمنائیں بھی جو ہے نا اللہ کے لیے قربان نہیں کر سکے۔ حرام تمنا، گردن تو نہیں کٹا، نہ مال دینا ہے، صرف حرام تمنا، حرام کام اور گناہ جو نالائق کام تھا وہ بھی ہم نہیں قربان کر سکے، ہم مولا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ آپ بتاؤ، سوچا کبھی؟ ہم شرم آتی ہے، حیا آتی ہے۔ ایک طرف وہ پیش ہو رہے ہیں قربانیاں دینے والے جن کی استقامت سے قیامت تک کے لیے ایمان اور اسلام روشن ہو گیا، زمین روشن کر دی، پورا عالم روشن کر دیا انہوں نے اپنے ایمان اور یقین کی وجہ سے، پورا عالم روشن، پورے عالم میں آوازیں گونج رہی اللہ اکبر اللہ اکبر، پورے عالم میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، پورے عالم میں دین، پورے عالم میں کلمہ، کون سی جگہ جہاں نہیں، اور جگہ کوئی جگہ نہیں رہ گئی کہ جہاں رسول اللہ کا کلمہ نہ پہنچا ہو، ایسی ایسی جگہ۔ اور یہ تھا کہ شاید یہاں کبھی کوئی نہ آیا ہو، پتہ چلا کہ وہاں بھی کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں۔ ایک ہم فرار اللہ نہیں ہیں، ہمیں ہڈ حرامی نے مارا، ہڈ حرامی سست کر لیں گے، کچھ نہیں ہوتا، پوری دنیا کر رہی ہے، بتاؤ۔ ملکت زران علی جہنم، اللہ فرماتے ہیں جس طرح کھیتی اگتی ہے نا اسی طرح انسان اگتے جہنم کے لیے، جس طرح کھیتی اگتی ہے اس طرح انسان جہنم میں جائیں گے کھیتیوں کے حساب سے۔ تم دنیا پہ کیسے ہم قیاس کر سکتے کہ ہم ان میں سے ہو جائیں؟ مجھے بتائیے، سارے پہاڑ پتھر ہیں، ہیرا تو کوئی ہے نا، ہیرا تو کوئی ہے، سمندر میں بہت کچھ ہے لیکن موتی تو کہیں کہیں ہے، کسی سیپ میں موتی ہوتا ہے، سب میں تو نہیں ہوتا، سیپیں تو لاکھوں کروڑوں ہیں، موتی تو کسی میں ہے۔ ہرن تو دنیا میں کروڑوں ہیں، اربوں ہیں، تم نے بھی دیکھے ہوگا ہرن، ہمارے محلے تمہارے محلے اور چڑیا گھروں میں ہرن ہوگا، لیکن نافے والا ہرن تو کوئی ہے۔ مکھیاں تو بے شمار قسم کی ہے لیکن شہد کی مکھی کی تو کوئی ہے۔ میرے دوست یہ کیوں دیکھتا ہے کہ لوگ کیا ہیں؟ لوگ کچھ بھی ہو، عاشق تو کوئی ہے۔ اللہ تو دیکھے گا میرا عاشق کون ہے، تو دیکھے گا دنیا کیا تھی۔ تو تم غلیظ مکھیوں کی طرح مکھی بن جائیں گے ہم؟ شہد کی مکھی اپنی شان رکھتی ہے، وہ غلاظت پر نہیں جاتی، پھولوں پہ گرتی ہے، وہاں سے شہد لے کر اپنا نظام ہے۔ اب کیوں قیاس کرتے ہیں؟ عجیب لوگ ہیں، عاشق قیاس کرے گا یار دنیا کا دن میں بھی، استغفر اللہ، کیسا عاشق ہے؟ عاشق تو محبوب کو دیکھتا ہے، محبوب کا اشارہ کیا ہے؟ وہ تو اشاروں پہ مرتا ہے، اشارے پہ محبوب کے مرتا ہے، محبوب کیا چاہتا ہے؟ بس بات ختم ہو گئی، ہمیں نہیں دیکھنا دائیں کون قربان کون، ہمیں تو محبوب کو راضی کرنا ہے۔ بتائیے رب تعالیٰ سے بڑھ کر، رسول اللہ سے بڑھ کر کون محبوب ہوگا؟ مجھے بتاؤ۔ محبوب ہونے کی جو خصوصیات ہے بھی فلاں وجہ سے محبت فلاں چیز کا ہوتا ہے، بتاؤ۔ اللہ فرماتے علیہ اللہ بھی کافی نبدا، میں کافی نہیں ہوں، کیا چیز ہے، کیا کمی ہے؟ ہمارا حسن تو وہ حسن ہے جس پر لوگ گردنے لوگوں نے کٹا دی۔ حسن جب مقتل کی جانب تیغ برا لے چلا، حضرت والا بڑے مست ہو کر شعر پڑھتے تھے، حسن جب مقتل کی جانب میدان میں تیرے ننگی تیز تلوار لے کر اللہ کو پھر اترتا ہے، کون ہے میرے لیے قتل ہونے والا؟ کون ہے شہید ہونے والا؟ تو عشق اپنے مجرموں کو بابا چولا لے چلا۔ اللہ کے عاشق بیڑیاں پہن کر جاتے ہیں تاکہ بھاگ بھی نہ سکیں، شہید ہی ہو جائے۔ بابا جھولا بیڑیاں پہنے، کون اترتا ہے پھر میدان میں؟ حسن جب مقتل کی جانب تیغ برا لے چلا۔ آج ہی میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ،
اپنی بہن کی وجہ سے مسلمان ہوا اور رسول اللہ کا اخلاق دیکھ کر مسلمان ہوا. کہ بہن نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیرے لیے امان لے لی، ایک دفعہ آ تو صحیح مدینہ. بل تو صحیح، عیسائی ہو گئے تھے. رسول اللہ سے ایمان لے آئے کہ اخلاق دیکھ کر، محبت دیکھ کر. حالانکہ والد ابو جہل رسول اللہ کو کیسی کیسی تکلیفیں دی، لیکن آپ نے پھر بھی محبت کروائی. جہاد میں گئے، چاروں طرف سے رومی فوجوں نے گھیر لیا. مسلمان کی تعداد کم تھی، خالد بن ولید امیر تھے. سمجھ نہیں آتی تھی اس حصار میں سے کیسے نکلیں گے. اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے مشورہ کیا، ہشام بن حارث سے مشورہ کیا ساتھی سے. میرے دل میں ایک بات آتی ہے، اگر ہم اسی طرح رہیں یہ ہمیں ختم کر دیں گے. کیوں نہ چند لوگ اپنی جان کی قربانی دے کر حصار توڑے؟ ہے کوئی تم میں؟ پوچھا. 400 صحابہ تیار ہو گئے کہ ہم اکرمہ جیسے تو کہے گا ہم ویسے کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہم نے بس ٹکرا جانا ہے، ہم نے بس ٹکرا جانا، ہم نے نہیں دیکھنا ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے. موت پر اکٹھے ہو جاؤ. خالد بن ولید رضی اللہ تشریف لائے. کہا کہ دیکھو اکرمہ ایسا نہ کر. رونے لگے. کہا میرے باپ نے رسول اللہ کو بہت تکلیفیں دی ہیں اور میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تلوار لے کر والد کے ساتھ نکلا کرتا تھا. آج اگر اللہ نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں رسول اللہ کے دین کو بلند کروں، اور یہ اتنی بڑی جماعت جو رسول اللہ کے عاشقوں ہے، میری وجہ سے اور ہماری وجہ سے اگر وہ بچ جائے تو میں اس کو اپنی سعادت سمجھتا ہوں. خالد تو مجھے نہ روک، میں اپنے سابقہ جو کام کیا ہے میں ان کاموں کو مٹانا چاہتا ہوں. تو خاموش ہو گئے اور آگے جا کر حملہ آور ہوئے اور فوج میں گھس گئے. اور جب پیچھے وہ 400 سال پہلے خود گئے، ہشام بن حارث گئے اور حضرت ربیعہ ایک صحابی تھے، 3 صحابہ نے جا کر جب چوٹ سے اندر گھسے اور پیچھے یہ 400 صحابہ بھاگے، ان پر ایسا خوف طاری ہوا کہ انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا. 3 کی شہادت کے بدلے میں سارے صحابہ بچ گئے. حسن جب مقتل کی جانب تیغ برہ لے چلا، حسن جب مقتل کی جانب تیغ برہ لے چلا، عشق اپنے مجرموں کو بابا چولا لے چلا. تو ففروا الی اللہ، فرماتے اللہ کی طرف فرار اختیار کرو. سب سے پہلے اپنا دل اس دنیا سے نکالو، جو دنیا میں گھسا ہوا ہے نکالو اس کو اس میں سے. سب سے جب تک قلب نہیں نکلے گا کوئی فائدہ نہیں. نہ منافقینوں کے جسم تو رسول اللہ کے ساتھ تھا، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، فائدہ دیا؟ ان کے جسم نے رسول اللہ کے ساتھ ہونے کا فائدہ دیا؟ نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، بعض و نصیحت بھی سنتے تھے، آپ کا قرآن بھی سنتے تھے. اللہ فرمائے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ان کے دل رسول اللہ کے ساتھ نہیں تھے، دل نہیں تھے. ہمارے اعتبار میں فرار یہاں سے شروع ہوتا ہے. دل کو نکال، ہر خیر کو یہاں سے نکال دے، اس کو مولا کا کر دے. دنیا داری کر لیکن دلداری رکھ، دلداری مولا کے ساتھ. ففروا الی اللہ، فرار سب سے پہلے قلب کا فرار ہے. حضرت یوسف صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ قال معاذ اللہ، یہ معاذ اللہ یہ دل کا فرار تھا. اللہ تیری پناہ، یعنی دل وہاں لگے، اللہ دربار الہی میں دل لگے، پہلا فرار. بس توکل بابا، یہ جسم کا فرار ہے. اب جسم دلایا، ان جگہوں کو چھوڑ دے جہاں تو خدا کی نالائکیاں کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. دور ہو جاؤ اس جگہ سے، دور بھاگ، اپنے جسم کو دولا دے، فرار اختیار کر، مولا کی طرف لے جا. میں کہتا ہوں انسان جب عزم اور ارادہ کر لیتا ہے، یہ ہم ارادہ کچا پکا ارادہ تبلیغ جماعت میں جیسے نام لکھوانے والے کرتے ہیں، وہ ارادہ نہیں چلے گا. ارادہ ہوتا ہے کہ نہیں جائیں گے، نام لکھ لو تاکہ جماعت آئی ہے اس کی کوئی ویلیو بن جائے، جس 10 نمبر نام لکھ لی. ایسا ارادہ نہیں چاہیے. ایسا ارادہ اس کو کہتے ہیں جس کے بعد صرف عمل رہ جائے، قدم اٹھانا رہ جائے، ایسا ارادہ چاہیے. اس کو عزم کہتے ہیں، عزم. اس لیے امام غزالی نے لکھا ہے کہ کسی گناہ کا ایسا عزم
ہو کہ بس اس کے بعد گناہ ہی کرنا ہے، وہ کہتے اس پر بھی پکڑ ہوگی، کیونکہ ارادہ تو ہے، خیال آیا، لیکن یہاں پر جو کرنے لگا تھا یہ اور بات ہے کہ اس کو موقع نہیں ملا۔ اس لیے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مسلمان جو آپس میں لڑ پڑے کسی دنیاوی معاملے کی وجہ سے اور ایک قتل کر دے دوسرے کو، فرمایا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے کہا حضرت قاتل تو جہنم میں جائے گا، مقتول کیوں جائے گا؟ کہا کہ اس کا داؤ نہیں لگا تھا، وہ بھی قتل کرنا چاہتا تھا لیکن اس کا لگ گیا، وہ ارادے کی وجہ سے جائے گا یا عمل کی وجہ سے جائے گا۔ امام غزالی فرماتے ہیں گناہ کا عزم کر لے اور بالکل تیاری کر لے کہ بس کرنا ہے، پھر کوئی رکاوٹ آ جائے کس پر بھی پکڑ ہے۔ ہاں نیکی ہے کہ اس کا خیال بھی آ جاتا ہے تو نیکی لکھ دی جاتی ہے، عزم کے اوپر تو عمل جیسا ثواب مل جاتا ہے۔ ایسا ارادہ اور عزم ہو فرار کا، پھر اپنے جسم کو بھی دوڑائے، گناہوں کی جگہ سے نکالے، گناہوں کی کمپنی سے نکالے۔ اگر ایسے ملک میں ہے جہاں گناہ سے بچنا مشکل ہے تو ملک چھوڑ دے، بستی میں شہر میں ہے، بستی میں تو بستی چھوڑ دے، مجلس ہے تو مجلس چھوڑ دے۔ فرمایا لا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، ظالم جب تمہیں یاد آ جائے، مولا یاد آ جائے کہ یہ بات کرنے والے غلط بات کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مت بیٹھ، فوراً اٹھ جا۔ جب ہم حیان بیٹھے رہتے ہیں، لوگ ایسی باتیں کرتے ہم حیان بیٹھے رہتے ہیں ہنستے رہتے ہیں، جب اٹھ جائیں گے یہ کیا محسوس کریں گے؟ نہایت کمزور انسان ہے، اس کے سامنے اگر مولا ہوتا تو کسی کی پرواہ نہ کرتا۔ فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، ظالم اٹھ جاؤ یہاں سے۔ ہاں حتیٰ یخوض فی حدیث غیر، ہاں اور کوئی بات شروع کر دے اور بات ہے، یا ان کے رخ کو پھیرنے کی کوشش کرو، بات کے رخ کو پھیرنے کی کوشش کرو، نہیں کر سکتے اٹھ جاؤ وہاں سے، فرار اختیار کرو، ایسا نہ ہو کہ ان پر عذاب ہے تم بھی اس میں مارے جاؤ۔ عذاب جب آتا ہے تو وہ سب کو رگڑ دیتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ نیک لوگ بھی تو ہوتے جب عذاب آتا اس میں؟ فرمایا کہ نیک لوگ جب عذاب آتا ہے سب کو جن مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ اور بات ہے آخرت میں ہر ایک کی نیت کے اوپر اس کو بدلہ دیا جائے گا، آخرت میں اٹھے گا جو برا نہیں تھا اس کو اللہ تعالیٰ اچھا بدلہ دیں گے، لیکن دنیا کے اعتبار سے سب پہ رگڑا آ جاتا ہے۔ اس سے بچنے کے صرف 3 طریقے قرآن نے کہا ہے عذاب سے بچنے کے۔ فرمایا کہ جب رسول اللہ تیری آپ کی ذات جب تک موجود ہے عذاب نہیں آئے گا، اور وہ ہم یستغفرون جب تک استغفار کرتے رہے یہ لوگ تو عذاب نہیں آئے گا۔ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ جہاں اصلاح کا کام ہو، اللہ کی محبت کا کام ہو، نشر محبت الہیہ کا کام ہو، جہاں دین کا کام ہو وہاں عذاب نہیں آئے گا۔ یہ 3 بڑے اسباب بیان کیے قرآن میں عذاب کو روکنے کے۔ میرے مرشد فرماتے تھے آج ہمارے پاس ایسے آلات تو آ گئے جو بتاتے ہیں طوفان آنے والا ہے، جو بتاتے ہیں زلزلہ آنے والا ہے، جو بتاتے ہیں سیلاب آنے والا ہے، لیکن ایسی کوئی چیز مشین نہیں بنی جو اس کو روک دے۔ اور میں ایک ہی ہے، اگر اس مولا سے تعلق ہوگا تو کسی کی دعا لگ جائے گی وہی اللہ روک دیں گے، وہی روک دیں گے اس کو۔ مولا کی ذات ہے بھیجنے والے سے۔ اس لیے افلاطون نے یا ایک کسی فلسفی نے پوچھا تھا حدیث السلام سے کہ میرے سوال کا جواب دے دو گے میں سمجھ جاؤں گا آپ پیغمبر ہیں۔ ان کا بتا، ان کا آسمان کمان بن جائے اور مصیبتیں جو ہے نا وہ تیر بن جائیں اور مارنے والی خود اللہ کی ذات ہو اور زمین پر بندہ ہو، کیسے بچا جائے؟ فرمایا مارنے والے کے پیچھے آ جائے، مارنے والے کے پیچھے آ جائے بچ جائے گا۔ یہ نا کو مار رہا ہے تو پیچھے آ جائے تو بچ جائے گا نا۔ مان پیچھے کہا میں مان گیا آپ پیغمبر ہیں، کہ تبھی یہ جواب دے سکتا ہے اللہ کی ذات پر۔ اس لیے فرمایا یہ توکل اختیار کرو اللہ کی ذات پر۔ توکل کے اسی لیے حکم دیا ہے ان کنتم آمنتم باللہ علیہ توکلوا، اللہ مانے تو توکل کرو، یعنی اللہ کی پیٹھ پر آ جاؤ، اللہ کے پیچھے آ جاؤ، اللہ میں ہم تو آپ کے پیچھے، سب چیزوں سے بچ جاؤ گے، امن ہی امن ہے، راحت ہی راحت ہی راحت۔ حضرت مریم علیہ السلام عین اس وقت کہ جب درد ہو رہا، ایک تو درد بچے کا، تکلیف، اور ایک بدنامی کا خوف، اللہ اکبر، عورت کے لیے 1000 قتل سے بھی زیادہ ہے یہ، اور ایسی پاکیزہ خاتون، ایسی پاکیزہ خاتون کہ ماں نے جس کو اللہ سے مانگا ہو اور اللہ نے وہ دیا ہو اور وہ وقف ہو،
جس کی تربیت کے لیے انبیاء جو ہے وہ قرآن دازی کر رہے ہیں، زکریا السلام اور دوسرے قرآن دازی کر رہے، کون پالے گا؟ تو قلم ڈالے گئے دریا میں، اور قلم جس کا مخالف سمت چلے گا وہ لے گا۔ حضرت زکریا السلام کا قلم چلا، نبی کے گھر میں پلنے والی۔ اب بتاؤ، مجھے بچہ ہو رہا ہے کہ دل پر کتنا بوجھ ہوگا، مجھے بتائیں، کتنا ذائق نفس ہوگا۔ لیکن اللہ کیا فرق، کلی واشربی وہ کر رہی ہے نا، مریم گھبراتی کیوں ہے، کھا پی، کھجوریں کھا، پانی پی، ہم نے نہر چلا دی، کر رہی ہے نا، اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھ، کسی کی پرواہ نہ کر، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کر رہی ہے، عجیب بات ہے، حیرت ہو کرتے ہیں، عجیب حیرت ہوتی ہے، کر رہی ہے نا، آنکھیں ٹھنڈی کر، بچہ پیدا ہونے سے آنکھیں ٹھنڈی کر، کچھ نہ پرواہ کر، کیا ہونے والا ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے، سارا عالم ہمارے ہاتھ میں، کیا ہے یہ، کیا حیثیت ہے، کر رہی ہے نا، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ اس وقت جب دشمن سر پر ہے، حضرت صدیق رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ اپنے پاؤں دیکھیں ہمیں دیکھ لیں گے، اور رونے لگے۔ اللہ کے نبی، مجھے کچھ ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، آپ کو کچھ ہو گیا امت تباہ ہو جائے گی، کہاں جائے گی امت؟ کیا فرمایا، لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ، علیہ توکل۔ کیا بات ہو رہی تھی؟ تو میرے دوست، جسم کے ساتھ فرار، اٹھ جائے وہاں سے، پرواہ نہ کرے کسی، مولا کی پرواہ کرو بس۔ تم کو یوں کہیں گے، کچھ نہیں کہیں گے، آپ کی عظمتیں ان کے دل میں بیٹھ جائیں گے، اللہ ایسے بٹھا دیں گے۔ تو دل کا فرار، جسم کا فرار، قلب اور قالب جب دونوں فرار اختیار کرتے ہیں مولا کی طرف، تو پھر مولا کی گود میں اس کو قرار ملتا ہے۔ آتی نہیں تھی نیند مجھ کو اضطراب سے، تیرے کرم نے گود میں لے کے سلا دیا۔ میرے شیخ بڑی پیاری مثال دیتے تھے، چھوٹے بچے کے پیچھے کوئی دشمن لگ جائے، کچھ چیلا گیا، کتا بلا لگ گیا، کچھ چیز سے ڈر گیا، تو ماں کی طرف دوڑتا ہے، ماں ادھر بیٹھی، ماں کی طرف دوڑتا ہے، ماں بائیں پھیلائی بیٹھی، کہا کہ اس کو 3 مزے آ رہے ہوتے، 3۔ ایک تو دشمن سے دور ہو رہا ہے بھاگ کر، پیچھے دیکھتا رہتا ہوں، پیچھے رہ گیا، پیچھے رہ گیا، اطمینان آتا جاتا ہے۔ دوسرا ماں کی طرف دوڑ رہا ہے، تو اس دوڑنے کا مزہ ماں کی طرف، جب گود میں جا کے گرتا ہے تو سکون سے سو جاتا ہے۔ فرمایا جس دن تم فرار اختیار کرنے کا عزم کر لو گے، اسی دن اپنے قلب کے اوپر اللہ کی کرم کی ہوائیں پاؤ گے، تم اسی وقت شروع ہو جاتا ہے۔ منزل پر پہنچو گے تو ٹھیک ہے، کبھی تم مری گئے ہو گرمیوں میں، تو اوپر چڑھتے ہی موسم تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ آگے جو مکان آ رہا ہے وہ بہت ٹھنڈا اور وہ ہے، چلتے ہی ہواؤں کے رخ بتا دیتی ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ بس میرے دوستو، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، عزم اور ہمت کے ساتھ فرار قلب اور فرار قالب کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔